بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ایک کہاوت کے مطابق پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض انسان اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ ساری زندگی لعنتیاں سمیٹتے رہیں اور خود پر لعنت ملامت کر کے پھر دنیا سے تشریف لے جائیں۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہتا، لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا، اور یہ میں نہیں، جو بندہ بھی تھوڑا سا کوئی روحانیت کی طرف رغبت رکھتا ہے وہ یہ ضرور کہے گا کہ پاکستان کو توڑنے والے جو دو خاندان تھے، تین، اللہ نے تینوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اندرا گاندھی خود بھی ماری گئی، اس کا بیٹا بھی مارا گیا، تیسرا بیٹا جہاز کے حادثے میں مارا گیا، اور اب وہ اپنے یعنی کہ اس کے بیٹے کا جو بیٹا ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں قیامت تک اب کبھی انڈیا میں حکومت ملنی ہے کہ نہیں، یعنی کانگریس عملاً ختم ہو چکی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو متنازع کردار کہا جاتا ہے ایسٹ پاکستان کے حوالے سے، لیکن آپ نے دیکھا کان بچہ کولو ہو گیا، پوری نسل مر گئی، خود بھی مر گیا، بیٹے بھی دونوں مارے گئے، اور بہت بری موت مارے گئے، اور بہت آسانی سے مارے گئے۔ محترمہ بھی شہید ہو گئی۔ اب یہ جو آگے نسل ہے، یہ اب زرداری جو فیملی ہے نا وہ چل رہی ہے، لیکن ایک بات ان میں مشترکہ ہے، وہ ہے پاکستان کے خلاف جب بھی انہیں موقع ملتا ہے یہ اپنا ڈنگ ضرور دکھاتے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ضیاء دور میں جب بے نظیر بھٹو امریکہ تھی تو وہاں سے پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک مہم چلائی ہوئی تھی۔ بے نظیر اپنے کلاس فیلوز کی مدد سے لابنگ کر رہی تھیں۔ انہوں نے وہاں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلایا کہ ان کا اقتدار میں آنا امریکہ کے حق میں بہتر ہوگا، اس لیے جنرل حمید گل نے نا ان کے خلاف سیاسی اتحاد بنوایا تھا، اسلامی جمہوریت آج جس کو کہتے ہیں، جو جنرل صاحب پہ بہت الزام بھی لگتا رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے عدالت نے بلایا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بالآخر جب کسی کو جرت نہیں تھی، لوگوں کو تو پتہ تھا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے کہ یہ تو پاکستان کا سودا ہو رہا ہے، تو یہ بندہ تو نہیں ہونے دے گا، تو بہرحال وہ اتحاد بھی پھر ناکام رہا، اور اپنی دونوں حکومتوں میں وہ امریکی آشیرواد میں بہرحال محترمہ جو ہیں رہیں، اور خاصا انہوں نے اثر رسوخ پاکستان میں امریکہ کا قائم کر دیا تھا۔ جب مشرف دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر کی حوالگی کے لیے امریکہ کا دباؤ تھا تو انہوں نے اقتدار میں آ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے اور امریکہ کو پاکستان میں کارروائی کی اجازت دینے جیسے وعدے سر عام کیے تھے، آن ریکارڈ کیے تھے، تاکہ امریکہ بہادر کی آشیرواد سے دوبارہ کرسی تک پہنچا جا سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ آج ایک مرتبہ پھر ان کا صاحبزادہ پاکستان، یہ تو خیر آج کی بات ہے، اس میں جب یہ بے نظیر شہید کی جو موت ہے اس کو جب انہوں نے کیش کروا کے جیسے تیسے حکومت بنا لی تھی زرداری نے، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے پاکستان کی ISI کا اپنی طرف سے تو بالکل خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ جو غدار جو آج بھی ان کے خدمات وہاں بیٹھ کے وہ حسین کانی انجام دے رہا ہے، اس کے ذریعے اس نے ایسا جناب جڑوں میں کلہاڑ چلوایا تھا، ISI کے خاموشی سے چھٹکی کرانے لگا تھا۔ یہ جب یہ ٹھٹو پھٹو تھا نا، یہ گیلانی وزیر اعظم پاکستان کا، تو انڈیا کا دھماکہ ہوا تھا وہاں پہ ممبئی میں، اس کی امریکنوں نے جان نکال دی، اس کو تو جناب ہوا خارج ہو گئی، سنا کہ پخانے نہیں رک رہے تھے صاحب بہادر کے۔ اس نے کہا جی کہ جنرل پاشا جائے وہاں انڈیا اور ان کو صفائی دے کے آئے۔ سبحان اللہ، اتنی بغیرت تو قوم نہیں نہ ہوئی تھی۔ جنرل پاشا تو نہیں گیا، لیکن جنرل پاشا نے تمہارا کام کر دیا کہ جو تم نے 2500 یہاں پہ بلیک واٹر گھسیڑے تھے نا، یہ اسلام آباد کے پچھلے دروازوں سے ہوائی اڈے کے، جو بغیر ویزے کے پاکستان میں آتے تھے،
ان کو جنرل پاشا اور جنرل کیانی دونوں نے مل کے ایسا ان کا مکو ٹھپا ہے نا، پھر وہ مڑ کے انہوں نے ادھر کا رخ نہیں کیا، اور یہاں سے پھر وہ گو کہ اس دور میں ہمیں خاصی تباہی کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے۔ اور انہوں نے 2-3 بار اس دور میں اس طرح ISI پہ کیا۔ اللہ بچانے والا ہے، اللہ نے اس آرگنائزیشن کو رکھا ہی پاکستان کی حفاظت کے لیے ہے، تو وہ کرتا ہے اس کی حفاظت، اور وہ جانتا ہے دلوں کے حال کو، کہنے کی باتیں کیا ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، اب چونکہ پھر ان کی زندگی جہنم بننے جا رہی ہے کہ کرپشنیں ان کی کھل رہی ہیں، کیس کھل رہے ہیں، ہر روز نہیں آتا، اب کب تک یہ وہاں پہ مریض بن کے لیٹا رہے گا؟ مریض بھی ایسا بنتا ہے کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اب مرنے لگا ہے جی، بچوں کو بلا لیا جی، بس بیٹھ گئے جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، کام بنتا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری جو ان کی موت ہے، سیاسی موت، وہ یہ ہے کہ اللہ نے پاکستان کو اس خطے میں ایک ایسی اہمیت دلا دی ہے کہ اب یہ قیامت تک جو مرضی سازشیں کرتے رہیں، اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو 2000 والا جو ایرا اس میں تھی 2010 تک۔ اب چائنا جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے کی، بلکہ میں تو کہتا ہوں بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی پاور بن چکا۔ آپ نے چائنا کے صدر کا پیچھے بیان تو سن ہی لیا ہوگا نا اس حوالے سے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا، کیا پوری دنیا میں کسی کی جرت ہے ایک لفظ کو بھی جھوٹا ثابت کر سکے یا اس سے انکار کر سکے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ جو تھا، یہ جو چائنا کا اب یہ سی پیک کا معاملہ ہے، آج پاکستان کا وزیر اعظم اس سی پیک کا کہ دوسرے فیز کا افتتاح کرنے جا رہا ہے، جو پتہ نہیں 80 کہ 88 ایکڑ پہ محیط ہے، اور جو وہ یہ ہے، یہ اکانومک زون 2 ہے، جس کے بعد اب باقاعدہ یہاں پہ تجارت شروع ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس تجارت سے ہمیں سالانہ $10 ارب منافع ہوگا، $10 ارب۔ ہم یہ ذلیل ہوئے تھے اس کے آگے، IMF کے آگے، صرف $6 ارب کے لیے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی اللہ نے خوشخبریاں ہمارے لیے رکھی ہیں جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ پہلے انہوں نے یہاں جی وہ صوبائیت کا وہ ڈھونگ رچائے رکھا، اور جناب پانی لے گئے تو پانی دے گئے، مارے گئے جی ہمارے پیسے دو جی، ہمارا یہ کرو جی، ہمارا اتنے ظالم ہیں یہ۔ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دے رہے، اس کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور الزام لگاتے ہیں مرکزی حکومت پر کہ یہ نہیں کرنے دی۔ یعنی اس نے تو اپنے طرف سے فیڈریشن بنا دیا تھا اس کو، سندھ کو۔ اب جب اس نے دیکھا ہے کوئی کام نہیں چل رہا، تو منت سماجت کرنے کے لیے اب بلاول بھٹو جو ہے نا، وہ اپنے انکل سام کے دیش جو ہے نا وہ پدھار رہا ہے۔ بلاول اور مراد علی شاہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلانے جا رہے ہیں کہ بلاول ہی وہ آپشن ہے جو مستقبل میں امریکہ کے حق میں کھڑا رہے گا، ایک ایسے وقت میں جب آصف زرداری کی طبیعت کافی ناساز ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ ان کے صاحبزادے کا امریکہ کا دورہ بالکل واضح ہے۔ پاکستان امریکہ کو اڈے نہ دینے کا واضح اور دو ٹوک اعلان کر چکا ہے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے اپنی طرف سے امریکہ سے رابطے کی کوششیں کی ہیں۔ اب بلاول خود وہاں جا رہا ہے۔ ہمیشہ کہا، میں تو آپ کو نا بہت عرصے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں نا، ان کو اپنے اقتدار میں طوالت کے لیے اللہ نہ کرے جس حد تک گرنا پڑے یہ گر جاتے ہیں، یہ بزنس مین ہیں، یہ دونوں جو بڑے خاندان ہیں نا، یہ آل شریف اور یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ بزنس، انہوں نے نوٹ کمانے ہیں، چاہے جیسے کمائیں، چاہے اپنا ہی گھر بیچ کے کمائیں، اپنے بچوں کو بیچ کے کمائیں، بس نوٹ آنے چاہیے۔ اللہ جانے کیا کھائیں گے کم بختوں کو، 50 بیماریاں ہیں خطرناک ترین دنیا کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کھاتے کیا ہوں گے۔ ناظرین کرام، حسین حقانی کو پیپل پارٹی نے ہی منتخب کیا تھا، وہ آج بھی امریکہ کا چہیتا ہے۔ امریکن انٹیلیجنس کو زرداری دور میں کھلے ویزے دیے گئے، جس سفیر نے منع کیا اسے ہٹا دیا گیا۔ بن لادن آپریشن کی سہولت کاری میں بھی یہی لوگ موجود تھے،
اور جب امریکہ نے پاکستان میں اٹیک کیا تو بجائے مذمت کے یوسر رضا گیلانی نے تو ان کو مبارکباد دی تھی اور جناب ان کی کامیابی کے اچھے خاصے گن گا دیے تھے۔ اس بیوقوف کو پتہ ہی لگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ تو جب چھتر پڑے تو بعد میں اس نے کہا کہ یار یہ میں انہیں کیا کر دیا، اور جناب انہوں نے زرداری صاحب نے تو باقاعدہ ایک مضمون بھی شائع کروا دیا تھا وہاں امریکہ میں لکھ کے، امریکہ کی آشیرواد کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔